بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ لیجیے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کے کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا، میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے، میں اسی کو عذاب بنا دوں گا۔ یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔
قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا.
وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے باز پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا تو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ
मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू पर बात करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूं। बेशक सहाबा कराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है, तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अबादाई व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्याह रग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। ये अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं, बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं, उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, ओ कमीने अब तो बात आ जा, कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बाज नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी की उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो, तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेरी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ थे, तू अपना बता तू कौन है?
اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی شکل بنا، آقا والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے،
अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन के साथ उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है उसका इकराम है। सहाबा ने थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया, मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब यह भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो, ये कोई इबादत थोड़ी है। मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल व इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने, हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्न शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्न शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो, कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई। करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी
دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پڑے. تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے. جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا. آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا. کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن. یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے. زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا. جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے. اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے. وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے، پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا. تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے. یہ ہے نبی کو ماننا. اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے. ایمانداری سے سوچو. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے. وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے. اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی. اکڑ جانا چاہیے تھا. ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا. مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے. میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے. پھر میں مجھے فرینی کے پاس بھیجتے ہو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے. مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے. مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے. اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے. اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں. کیا عشق ہے،
کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنی خلافت کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ دوستو، تمام صحابہ کرام نے اس دین کے اوپر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم لوگ اس دین کی قدر نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمارا اس پر کچھ لگا نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، نہیں تو وہ کسی اور کے یہاں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور ماہ مبارک کے اندر جتنی ہو سکے عبادات کریں، اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں۔ دوستو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔